کہ مالک مہربان کتنا ہے حضور کی امت پر، اور کیسے کیسے کرم نوازیاں عطا فرماتا ہے، کسی عشرے کو رحمت بنا دیتا ہے، کسی کو مغفرت کا عشرہ کہہ دیتا ہے، کسی کو جہنم سے آزادی کا عشرہ کہہ دیتا ہے۔ یہ سارے اسباب اس لیے ہیں کہ اے محبوب کے غلاموں، میں تمہارے اعمال دیکھوں تو دل کرتا ہے تمہیں مٹا کے تباہ و برباد کر دوں، پر نظر جب مکین گنبد خضرا پہ پڑتی ہے میرا جلال جمال میں بدل جاتا ہے، میں تمہارے عیب نہیں بلکہ صورت یار دیکھ کر تم پر رحم کھا جایا کرتا ہوں۔ یہ اللہ نے اسباب دیے ہیں کہ آؤ بولے ہوئے ہو، بھٹکے ہوئے ہو، پھر سے اپنا ٹوٹا ہوا تعلق اپنے رب سے جوڑ لیجیے۔ اور بندہ مومن کی شان بھی یہی ہے۔ ہم نے صرف ایک ہی ذریعہ سمجھا ہے اللہ کو راضی کرنے کا کہ شاید صرف عبادت سے اللہ راضی ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں اس کے اندر، لیکن عبادت کہتے کسے ہیں یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لفظ عبادت کی جو تعریف کی ہے وہ کہتے ہیں کہ هو التعظیم علی امر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ، کہ عبادت کا مطلب ہے اللہ کے جتنے بھی احکام ہیں ان کی عظمت دل میں بٹھا کے سر تسلیم خم کر کے انہیں بجا لائیے، وَشَفْقَةُ عَلَىٰ خَلْقِ اللَّهِ، اور اللہ کی مخلوق پر شفقت کرتے رہیے۔ یہ عبادت کا مفہوم ہے۔ ہم صرف ایک پہلو کو اگر لیں تو یہ بھی اس کی کرم نوازی ہے۔ دیکھیے رزق منکر کو بھی مل رہا ہے، رزق ماننے والے کو بھی مل رہا ہے، رزق انہیں بھی مل رہا ہے جو بتوں کو سجدے کر رہے ہیں، رزق انہیں بھی مل رہا ہے جو اللہ کو سجدے کرتے ہیں۔ اور ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو وہاں رزق کی بہتات ہے، کثرت ہے، ہمارے ہاں قلت ہے، لیکن رزق کی کثرت یا قلت اللہ کے راضی یا ناراض ہونے کا کوئی انداز نہیں ہے۔ یہ مالک کائنات سے صرف اتنا مانگتے رہیے، اتنا مانگتے رہیے۔ واصف علی واصف جدید دور کا ایک ماڈرن صوفی کہہ لیجئے اسے، اس کا صوفیاء کا جو حلیہ ہے وہ تو اس کا بظاہر نہیں تھا، لیکن جسے کہتے ہیں کہ جس طرح ملکی معاملات کو چلانے کے لیے انٹیلیجنس سسٹم ہوتا ہے، یہ صوفیاء کے اندر اس کا بھی ایک انٹیلیجنس قسم کا رول تھا۔ جدید نسل کو قریب کر کے تصوف کی روشنی اور ایک انداز اس نے اپنے حد تک کوشش کی۔ اس سے پوچھا گیا واصف علی واصف سے کہ حضرت یہ بتائیے کیسے پتہ چلے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ تو واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جب ایک نماز پڑھ لو اور پھر اس کے بعد عبادت کے اندر سجدے میں لذت محسوس ہو تو سمجھ لو معاملہ اللہ سے جڑا ہوا ہے، اور جس دن وہ توفیق سجدہ چھین لے سمجھ لو وہ ناراض ہے۔ جس دن توفیق سجدہ چھین لے، پھر پوچھا گیا کہ قبولیت عبادت کا پتہ کیسے چلے؟ پھر انہوں نے کہا کہ ایک نماز پڑھ کر جب دوسری نماز پڑھنے کو خود ہی دل مچل جائے تو سمجھ لو پھر پہلی قبول ہو گئی ہے، اسی لیے دوسری کی توفیق مل رہی۔ اور شہنشاہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے حضرت سیدنا فاروق اعظم کے ایک قول سے استدلال کرتے ہوئے آپ نے فرماتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ گنج شکر فرماتے ہیں جب تک توفیق دعا ملتی رہے۔ پہلے والے نے توفیق سجدہ کی بات کی، شہنشاہ فرید فرماتے ہیں کہ جب تک توفیق دعا ملتی رہے تو سمجھ لو کہ اللہ راضی ہے، اور جب دعا کی بھی توفیق نہ مل رہی ہو تو سمجھ لو پھر مالک ہم سے روٹھ چکا ہے۔ اللہ کو وہ بندہ بڑا پیارا لگتا ہے، اللہ اس بندے سے بڑا ہی خوش ہوتا ہے، بڑا ہی راضی ہوتا ہے جو اپنے رب سے مانگتا رہتا ہے، کیونکہ اللہ سے مانگنا یہ اللہ والوں کی نشانی ہے اور اللہ سے نہ مانگنا یہ متکبرین کی نشانی ہے۔
اور یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیے گا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے مقدس جو حالات مبارکہ ہیں ان سے جو پیغام محبت ملتا ہے. میں نے عرض کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت بھی ہے. عبادت کے اندر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، اخلاقیات ہیں، یہ ساری چیزیں عبادت کے اندر. لیکن میں اللہ کو راضی کرنے کا ایک وہ مفہوم عرض کرنے لگا ہوں جو قرآن مجید کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں سورہ حشر کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہو، خالق تم سے راضی ہو جائے. بارگاہ مصطفیٰ کریم ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص کریم آقا کی بارگاہ میں آیا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو عطا فرمائیے. فبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی نسائہ، حضور نے اپنے گھر پیغام بھجوایا. مال کے کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. میرے کریم آقا نے گھر پیغام دیا تو فقلنا، ساری ازواج مطہرات کے گھروں سے پتہ کروایا تو کل متاع زندگی میں سے جو کچھ پاس تھا کھانے کو، سب نے کہا ما معنا الا الماء یا رسول اللہ، آقا گھر میں پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، پانی کے سوا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. اور یہاں رزق کی جو ہم تذلیل کرتے ہیں، رزق کی بے حرمتی کرتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ فرماتی سبل الہدی والرشاد کے اندر شیخ محمد بن یوسف صالح دمشقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ حجرہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت برے لمحے سید عائشہ صدیقہ کے ساتھ گزرتے تھے، آقا نے حجرے میں قدم رکھا تو روٹی کا ایک ٹکڑا گرا ہوا پڑا تھا، ایک ٹکڑا روٹی کا. ہم تو خوشیوں کے موقع پہ جاتے ہیں، شادی پہ جاتے ہیں، ایون کہ ہم تو فوتگی پہ بھی جاتے ہیں تو آدھا کھاتے ہیں آدھا ضائع کر جاتے ہیں. ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا تھا حجرے کے اندر، کمرے کے اندر. آپ نے فرمایا عائشہ اکرمی نعم اللہ، عائشہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کیا کرو. انہا کلما نفرت عن اہل بیت قادت ترجع الیہم، فرمایا جب یہ اللہ کی نعمتیں کسی گھر سے منہ موڑ لیتی ہیں تو پھر پلٹ کے بہت کم واپس آیا کرتی ہیں. تو اللہ کی نعمتوں کی قدر کیا کرو. ایک چھوٹا سا لقمہ گر جائے تو میرے حضور اس کی اتنی اہمیت بیان فرما رہے ہیں. میرے آقا کی بارگاہ میں وہ سائل کھڑا ہے، گھر سے پتہ چلا تو سب نے عرض کیا، ازواج مطہرات نے، آقا ما معنا الا الماء، آقا گھر میں پانی کے علاوہ آج کچھ بھی نہیں ہے. حضور نے فرمایا من یکرم ھذا الضیف، کون ہے جو اس مہمان کی آج میزبانی کا شرف حاصل کرے گا. ایک صحابی، ہم نہ اکثر اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ تے جی دولت مند لوگوں دا کام ہے، میں ماڑا بندہ میں نیکی دے پاسے کی میں خرچ کر سکنا. یہ ہماری غلط فہمی ہے. غریب غریب رہ ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس نے ٹھان لی ہے کہ میں اللہ کے رستے میں کیا دوں، میں تو خود غریب ہوں. نہیں، حسب استطاعت، حسب حیثیت. کوئی لاکھ دے سکتا ہے، وہ لاکھ دے کے قرب پالے، کوئی 10 دے سکتا ہے، کوئی 100 دے سکتا ہے. تو کم از کم اتنا تو سوچئے نا کہ وہ لقمہ جو اٹھایا جا رہا ہے کسی کے جب پیٹ میں جائے گا تو مالک کلمہ شکر زبان پر آنے سے پہلے ہی بندے سے راضی ہو جاتا ہے. اس میں اظہار تشکر کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. آقا کریم نے ایک صحابی کی جانب بھیج دیا، اسے وہ گھر لے گئے، غریب آدمی تھے. بیوی سے پوچھا کہ اللہ کی بندی گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا اے میرے سر کے تاج، بچوں کے لیے تھوڑا کھانا پڑا ہے. اس نے کہا ایسا کرو، یہ مہمان حضور نے بھیجا ہے، بچوں کو آج بھوکا سلا دو، بچوں کو بھوکا سلا دو، اور برتن کھانے کے اپنے بھی رکھنا میرے بھی رکھنا، کٹھے مل کے کھائیں گے، لیکن ہمارے برتنوں میں ڈالنا کچھ نہیں، کیونکہ ہے ہی اتنا صرف مہمان کھا سکتا ہے.
لیکن آہستہ سے چراغ بجھا دینا، برتنوں کی آواز آتی رہے، وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ بھی ہمارے ساتھ کھا رہے ہیں، یہ ایثار کا جذبہ ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ ان کے اپنے حالات ایسے ہی ہوں، حالت انداز محبت کا یہ تھا کہ وہ کھا رہے ہیں مہمان اور گھر والے بھوکے ہیں، لیکن وہ برتنوں کی آواز آ رہی جیسے وہ بھی انہیں استعمال کر رہے۔ رات گزر گئی، فجر کے وقت صحابی رسول آقا کی بارگاہ میں پہنچے۔ لجپال نے مسکرا کر فرمایا، آپ نے فرمایا تیری رات کی مہمان نوازی اللہ کو پسند بڑی آئی۔ ضاحک اللہ ھذہ اللیلہ او عجب اللہ من فعلکما، دونوں طرح کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا، میرے حضور فرما رہے کہ جب تم اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے تھے، اے میرے صحابی تیرا اور تیری بیوی کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ وہ رب ہو کر تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا، یا وہ تعجب فرما رہا تھا کہ واہ محبوب کے غلاموں، تم نے اپنے نبی کا حیا کیسے کی اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کتنی پیاری آج کی رات۔ حضور وقت کی ضرورت یہ ہے، وقت کی ضرورت یہ ہے، آپ بازار میں مانگنے والوں کو بھی صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ دے دیتے ہیں، آپ راشن بھی بانٹ دیتے ہیں، مستحق ہے یا مستحق نہیں ہے۔ آج سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں پروفیشنلزم جو چل رہا ہے کہ اتنے بڑے بڑے شاپر بھرے ہوتے ہیں ان بیکاریوں میں۔ اسلام اس چیز کا درس نہیں دیتا۔ اما السائل فلا تنہر کی یہ تعبیر نہیں ہے کہ آپ بیکاریوں کی ایک جماعت تیار کر دیں۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ معاشرے کے ایسے افراد کی ذمہ داری حکومت وقت لے اور بندہ مومن کا پیسہ وہاں پہنچے جہاں رزق پہنچے، تو اس کے کھانے والے یا قرآن کے قاری بنے یا محمد عربی کے دین کے عالم بنے۔ دیکھیے آپ تو اللہ کو راضی کرنے، ہم نے اصل میں نا اللہ کو راضی کرنے کے لیے تصور نیکی کے اندر بھی ہم سے کہیں پہ کوتاہی شاید ہو رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پرانے بزرگ تو یہ کہتے ہیں کہ بس عبادات کے ذریعے راضی کر لو، نوجوان کہتا ہے کہ وعدہ خلافی نہیں ہونی چاہیے، کردار اچھا ہونا چاہیے، باقی نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ ذاتی معاملات ہیں۔ یاد رکھیے بندہ مومن کے ذمہ جو کچھ بھی فرائض اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب سے آئے ہیں، ان کے اندر اجتماعیت اسی لیے برقرار رکھی گئی ہے کہ دوسروں کا درد محسوس ہو سکے، دوسروں کا دکھ محسوس ہو سکے۔ دیکھیے مولا کائنات نے، سیدہ کائنات نے حسنین کریمین کی بیماری کے ایام میں نظر مان لی تھی، منت مان لی تھی روزوں کی۔ عام طور کے اوپر روزہ نفلی ہوتا ہے رمضان المبارک کے علاوہ، لیکن نظر اور منت کے روزے یہ واجب ہوتے ہیں۔ ان کی افطاری کا وقت آتا ہے تو لوگ بڑے ہوں تو امتحان بھی جبریل لینے کے لیے آتا ہے، امتحان لینے کے لیے بھی جبریل امین کا انتخاب کیا گیا۔ اس کو کہا گیا کہ یہ نورانی حلہ اتار اور مسکینوں کا لباس پہن اور دروازہ مرتضیٰ پہ چلے جاؤ۔ سوالی بن کے صدا کرتا ہے۔ کہا رسول اللہ کے گھر والوں میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، کھانے کو کچھ دے دیا جائے۔ بچوں کے کھانے سمیت سارے گھر والوں نے اپنا کھانا اٹھایا اور مسکین کو دے دیا، خود پانی سے افطار کر لے۔ یہ درس روزہ دیتا ہے، یہ درس روزہ دیتا ہے کہ مسلمان تجھے اپنی ذات کی پڑی ہے، تجھے تو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر گھر کے اندر سالن بناؤ اس کا شوربہ تھوڑا سا بڑھا لو تاکہ تیرے ہمسائے تک وہ شوربہ ہی پہنچ جائے۔ اسلام کا تو یہ اخلاقیات کا اور ہمسائیگی کا اور عبادت کا دائرہ اتنا بڑا وسیع ہے۔ پھر اگلا دن آتا ہے، پھر سوال ہی آ جاتا ہے آج کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، یتیموں کچھ دے دو، بھوکا ہوں کھانے کو مل جائے،
جو بنایا تھا پھر اٹھا کے دے دیا، پھر پانی سے افطار کیا جائے۔ تیسرا دن وہی سوالی، آج روپ بدلا، رنگ بدلا، بیس بدلا، تعارف کا انداز بدلا۔ قیدی ہوں، اے رسول اللہ کے گھر والوں کچھ دے دیجئے، بھوکا ہوں کھانے کو مل جائے۔ تیسرے دن بھی سب کچھ اٹھایا، سوالی کو دے دیا۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ مقصد کیا ہے نیکی کا، یہ بھی اسی کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ یطعمون الطعام علی حبہ، دکھلاوا نہیں، نمائش نہیں، کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ مقصد کہ علی حبہ ہی، مالک کوئی مسکین بن کے آئے، یتیم بن کے آئے، قیدی بن کے آئے، اس کو دے دیا جائے گا، اپنے نام کو بڑا کرنے کے لیے نہیں، تیری محبت میں تیرے نام پہ قربان کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر سے کیسے راضی ہوا تھا اللہ، کیسے راضی ہوا تھا۔ یہ زکوٰۃ کے اندر بھی صاحب سبا سنابل میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اور گنج شکر سرکار کے حالات زندگی پر ایک کتاب ہے انوار الفرید، سید مسلم نظامی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب، اس کے اندر بھی سوال تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ پوچھا گیا حضرت شیخ شبلی سے کہ 200 درہم پاس ہوں تو زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟ آپ نے فرمایا شریعت کے مطابق بتاؤں، طریقت کے مطابق بتاؤں، یا مذہب عشق کے مطابق؟ پوچھنے والا بھی کوئی اہل محبت تھا، اس نے کہا حضرت مہربانی کیجئے تینوں اعتبار سے بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا بھی شریعت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 200 درہم کے اوپر بندہ ہو جاتا ہے صاحب نصاب، 200 روپے نہیں، درہم کی بات کر رہا۔ اس کے اوپر زکوٰۃ یہ ہے کہ 100 کے اوپر 2.5 روپے، 2.5 درہم، 5 درہم زکوٰۃ دے دو اور 195 اپنے پاس رکھ لو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اب بتائیے کہ طریقت کی زکوٰۃ کیا ہے؟ تو شیخ شبلی نے فرمایا کہ 5 اپنے پاس رکھ لو اور 195 اس کی مخلوق میں بانٹ دو۔ پھر اس نے پوچھا کہ حضرت اب مذہب عشق کی زکوٰۃ بتائیے، تو انہوں نے کہا جی کہ 200 کا 200 اس کے نام پہ بانٹ دو، پھر سجدہ شکر ادا کرو کہ میرے مال کو تو نے اس قابل تو سمجھا ہے کہ تیرے رستے میں خرچ ہو گیا ہے۔ پوچھنے والا صاحب علم تھا، اس نے کہا حضرت یہ مذہب عشق کی زکوٰۃ کا جو انداز آپ نے بیان کیا ہے، اس کے اوپر کوئی شریعت کی دلیل بھی ہے آپ کے پاس؟ آپ نے فرمایا اس کے اوپر شریعت کی سب سے بڑی دلیل حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے کہ جب غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے، اسلام کی سر بلندی کے لیے، دین کی سر بلندی کے لیے پیغام محبت دیا گیا تو حضرت صدیق اکبر سب کچھ لے کے آ گئے۔ جب سب کچھ لا کے آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کیا تو حضور نے فرمایا ادنو منی یا ابا بکر، ابو بکر تھوڑا نیڑے ہو گیا۔ اور پہلی دفعہ ہی اٹھ کے صدیق اکبر آقا کے قریب نہیں گئے، یہ بھی انداز ادب تھا۔ پھر بیٹھے، پھر میرے نبی نے فرمایا ادنو منی یا ابا بکر، ابو بکر قریب آ، پھر قریب آ، پھر قریب آ۔ صدیق اکبر مصطفیٰ کریم کے اتنے قریب ہو گئے کیونکہ یہ ادب والے لوگ تھے۔ اور ادب کی صرف ایک جھلک ایک لائن میں عرض کرنا چاہوں تو بس یوں سمجھ لیجئے کہ جب سانپ ڈس رہا تھا نا غار ثور میں، تو میرے نبی کے رخسار مقدس پر صدیق اکبر کی آنکھ سے گرتا ہوا آنسو داستان غم سنا رہا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا ما یبکی کا یا ابا بکر، کس نے رلایا؟ لدغتو یا رسول اللہ، حضور کوئی چیز ڈس رہی ہے۔ فرمایا ایڑی میری جانب کر۔ یہاں پہ شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیہ، اس کے اندر بڑا پیارا نکتہ دیا گیا، کہتے حضور نے فرمایا ایڑی میری جانب کر۔ صدیق تھا کشتہ عشق مصطفیٰ، کشتہ ادب مصطفیٰ، ایڑی آگے کرتے تو پاؤں حضور کی جانب ہو جانے تھے، پاؤں کو پیچھے سمیٹا، ہاتھ باندھ کے کہا لجپالا یہ نہیں ہو سکتا کہ غار ثور ہو، ایک محب ہو دوسرا محبوب ہو، پاؤں یار کے چہرے کی جانب کروں، بے ادب نہ ہو جاؤں۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر صدیق مر جائے گا، زہر بڑا ہے،
عرض کی آقا مر سکتا ہوں پر بارگاہ مصطفیٰ کا ادب نہیں چھوڑ سکتا۔ صدیق اکبر کو میرے نبی نے قریب کیا اور قریب کیا، جو سب کچھ حضور کے نام پہ لٹا دیتے۔ اللہ ان سے راضی کیسے ہوتا ہے، اللہ کا رسول کیسے راضی ہوتا ہے؟ صدیق اکبر کے گھٹنے میرے پاک رسول کے مبارک گھٹنوں سے یوں مس ہو گئے۔ لجپال نے پوچھا، فرمایا ابو بکر، جی میرے آقا۔ فرمایا اللہ پوچھتا ہے۔ بعض بات بندہ راہ خدا میں خرچ کر بیٹھتا پھر سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ نہیں یار اتنا نہیں دینا سی۔ ابو بکر اللہ پوچھتا ہے، دل کی کیفیت اس سے راضی ہے؟ راضی ہو رب سے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا، آقا انا راضٍ عن ربی، یہ بڑی بات ہے کہ بندہ رب سے راضی ہو جائے، یہ اس سے بھی بڑی بات ہے کہ اللہ بندے سے راضی ہو جائے۔ انا راضٍ عن ربی یا رسول اللہ، حضور میں راضی، حضور میں راضی، آقا میں اللہ سے بھی راضی، میں اللہ کے رسول سے بھی راضی ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام نے صدیق اکبر کے قرب کا یہ منظر دیکھا تو آہستہ سے بارگاہ رسالت مآب میں عرض کرتے ہیں، آقا جتنے پیسے ابو بکر نے دیے ہیں اتنی دولت اگر میں دوں کیا میں بھی اتنا قریب آ سکتا ہوں؟ تو چہرہ انور کا میں غصہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے میں آگے، نہ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کا جمال جلال میں بدلا۔ شاہ عبداللہ کو محدث دل بھی فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کا جمال جلال میں بدلتا تو بعض اوقات بندہ حسین ہو نا جی تو طبیعت کے اوپر کچھ ایسے آثار آ جائیں تو دوست یار پھر کہہ دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑے پیارے لگتے ہو، پر جب اس لہجے میں آپ آتے ہیں تو آپ پیارے نہیں لگتے، لیکن حسن مصطفیٰ کے کیا کہنے۔ شاہ عبدالحق محدث دل بھی کہتے ہیں کہ جب آقا کریم کے چہرہ انور کا جمال جلال میں بدلتا تو چہرہ اتنا روشن ہو جاتا جیسے شیشے کی ٹرے کے اوپر سرخ رنگ کا انار نچوڑ کے رکھ دیا گیا۔ حضور پیارے ہی اتنے لگتے تھے، ہر ادا میں حضور پیارے لگتے۔ میرے نبی کے چہرے انور کا رنگ بدلا، اس صحابی کو مخاطب کر کے کہا، تم کیا سمجھتے ہو کہ ابو بکر کو یہ قرب دولت سے ملا ہے؟ فرمانی ولیکن بشیء وقر فی قلبہ، دل صدیق اکبر جیسا لیا محمد کا قرب مل جائے گا۔ تو پیغام محبت یہ ہے، اپنے محبتوں کا مرکز اور اپنے پیار کا جو سب سے بڑا اظہار ہے وہ حضور کے دین کے خادموں سے کیجئے۔ یقین جانیے یہ وہ عظیم لوگ ہیں۔ دیکھیے آپ کسی کو دیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ نشہ کرتا، آپ کسی کو دیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بے نمازی ہو، آپ دے رہے ہیں، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن یہ پیغام محبت ضرور دینا چاہوں گا کہ اپنا رزق جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے جو حصہ اللہ اور اللہ کے رسول نے مقرر کیا ہے وہ وہاں ضرور پہنچا کے آئیے۔ اس رزق کو جب بچے کھائیں، کبھی قرآن کی تلاوت ہو، کبھی قال رسول اللہ کی صدائیں ہوں، کبھی جبینیں سجدہ ریز ہو اللہ کو، کبھی لبوں پر تلاوت قرآن جاری ہو، اور زمین کا ذرہ ذرہ ایک ایک حصہ گواہی دے کہ دینے والے غم نہ کر، تو نے دیا ہے لیکن تیرا دیا کسی دنیا دار پہ نہیں لگا، محمد کے غلاموں پہ لگایا گیا ہے۔ یہ دینی درسگاہ ہے اور قبلہ علامہ عبدالرسول اشرفی صاحب زیدہ مجدہ محبتوں کے پیکر لوگ ہیں۔ یہ دینی درسگاہ یہ اہل سنت کا ایک سیمبل ہے، ایک علامت ہے، ایک وقار کی علامت ہے۔ بس یہی پیغام محبت، کیونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، کوشش کیجئے کہ ان لمحوں کے اندر دین محمدی کے ان طلباء کو کبھی نہ بھولیے گا، تاکہ کسی نہ کسی حد تک، کسی نہ کسی انداز میں میرے آقا فرماتے کن معلمن او متعلمن او محبن او مستمعن، یا دین کا عالم بن، یا طالب علم بن، یا ان سے پیار کرنے والا بن، یا ان کی باتیں غور سے سننے والا بن، ولا تکن الخامس فتہلک، پانچویں کیٹیگری میں نہ جانا، ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ تو آپ کے یہ محبت کے جتنے بھی انداز ہیں، عطیات کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقہ فطر کی صورت میں، جامعہ کو ضرور یاد رکھیے گا، تاکہ جہاں آپ کا پیسہ پہنچے وہاں پتہ چلے
کہ یہ کسی غلط جگہ پہ نہیں بلکہ حضور کے غلاموں پہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ یہ اعانت دین ہے، یہ طلباء کی فی سبیل اللہ کے اندر یہ وہ رستہ ہے جو سب سے محترم ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا